اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ میں سے آپ نے دیکھا کہ ایک اعرابی ہے، ایک بدو ہے۔ کون ہے؟ اعرابی، گاؤں گوٹھ کا رہنے والا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک اعرابی، ایک بدو ہے، ایک دیہاتی ہے، وہ بیمار ہو گیا۔ اب پیغمبر علیہ السلام کا کردار دیکھیے، کوئی نواب بیمار نہیں ہوا تھا، کوئی وڈیرا بیمار نہیں ہوا تھا، ڈونیشن دینے والا بیمار نہیں ہوا، آپ کی معاونت اور مدد کرنے والا یہ بیمار نہیں ہوا، اعرابی ہے، بدو ہے، دیہاتی ہے۔ میں اور آپ اپنے معاشرے میں اگر کوئی اس قسم کا انسان آ جائے نا، ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، اور اس سامنے والے کے جانے کے بعد بس اوقات اس کے منہ پہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ پینڈو ہے، یہ فلاں ہے۔ ہم کہاں، یہ کہاں، ہماری حیثیت اتنی عظیم ہے، ہمارا خاندان ہے، یہ جہلا کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کو یہ انداز پسند نہیں ہے، اللہ قطعی اس انداز کو پسند نہیں کرتا۔ عاجزی پیدا کیجیے، انکساری پیدا کیجیے۔ نبی علیہ السلام اپنے سگابی ایک اعرابی کے گھر گئے، اس وقت کے اللہ کے نبی کو علم ہوا کہ میرا سگابی بیمار ہے، علالت میں گئے، تکلیف میں گئے۔ اللہ کے نبی اپنے سگابی کے گھر میں تشریف لے گئے، اور آپ نے جا کر اس بیمار سے کہا، اے میرے سگابی، لا بأس طہور انشاء اللہ۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ ہم لوگ بھی جاتے ہیں نا بیمار کے پاس، کس طرح جاتے ہیں؟ اول تو جاتے نہیں، کوئی من پسند ہے تو اس کے ہاں جاتے ہیں۔ اس جرم میں آپ سب کے سب ملوث ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک آدمی تھا، ادنا سا انسان بظاہر، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام اس کے گھر میں گئے۔ آپ نے فرمایا، چونکہ وہ بیمار تھا، آپ نے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اور میرے صحابی، تجھے گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تکلیف آئی ہے، دکھ آئے ہیں، بیماریاں آئی ہے، آج تو تکلیف میں ہے، لیکن اگر اس پر تو صبر کرے گا نا تو طہور انشاءاللہ، یہ بیماری تیرے صبر کی وجہ سے تیرے گناہوں کی پاکی کا سبب ہوگی۔ اس حدیث میں صبر کے لفظ نہیں ہیں، دیگر احادیث میں صبر کے بھی لفظ ہیں۔ انسان جو ہے بیماری اور دکھ تکلیفوں پر صبر کرے، کامیاب لوگوں کی علامت ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلکہ قرآن کے اندر بھی صفات بیان کی ہے کہ جب ان کو کوئی مشکلات آتی ہیں، کوئی مصیبتیں آتی ہیں، کوئی دکھ ملتے ہیں، کوئی تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کی صفت اس کو قرار دیا۔